بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر بڑی ببرکت و رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے مراتب و درجات کا کیا کہنا کہ خداوند قدوس نے اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا، پارہ 30 سورۃ القدر آیت 1 تا 5 میں ہے، بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی شب قدر وہ قدر و منزل والی رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات زمین و آسمان اور سارے جہاں کے لیے سلامتی کا نشان ہے۔ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کے انوار و برکات کی تجلیاں برابر جلوہ افراز رہتی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فکر مند ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روایت ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینہ پر لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھر میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں، مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل جنابت نہ کرنے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی تعداد روئی زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات معین نہیں ہے، لہٰذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے علماء اکرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اور بعض علماء اکرام نے بطور اشارہ اس کی دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کا لفظ اس صورت میں 3 جگہ آیا ہے، اور 9 کو 3 سے ضرب دینے سے 27 ہوتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ واللہ عالم۔ مزید اسلامک ویڈیوز علم کی روشنی میں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی سے پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ثواب کی نیت سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔